کہ ہم اللہ کو پابند کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو کیوں آدم علیہ السلام کو بخشے، تو کیوں ابلیس ہی بخشیدہ بہانہ کیتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے بھائی، کون خدا کو پوچھ سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ بعض لوگ کہتے نہیں یہ قبر کو سجدہ ہے تو یہ برا ہوتا ہے، آپ اس روایت کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں کہا پھر آدم نے بھی سجدہ برا ہوتا ہے، یہ تو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ آپ کو میری آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اگر قبر کو سجدہ منع ہے تو زندہ بندے کو اس سے زیادہ برا ہے۔ شرک شرک ہی ہے، بما قبر دے اندر ہوگا بما قبر دے باہر ہوگا۔ بڑی آسان سی بات ہے، اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو آگے بڑھئے۔ ابلیس نے کہا ملے انہیں زندہ نو سجدہ کیتا نہیں جی انہیں قبر میں چلا گیا انہیں میں سجدہ کرا۔ معلوم ہے یہ قبران تو ڈرن والے لوگ کیسے نہیں تے کون نہیں بھی سوچو تے قبر وال بنان والا کون نہیں بھی سوچو، لیکن ہمارے لیے کچھ پابندیاں ہیں، ہمیں ان پابندیوں ہمارے نزدیک شریعت میں ہم قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے، کسی بھی ولی کی کسی بھی نبی کی قبر کو لے، اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن سجدہ دل ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کیا جا سکتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنن مجدد دین و ملت نے بڑا خوبصورت اشارہ آپ نے دیا، آپ نے فرمایا اچھا سجدہ سر منع ہے، سجدہ دل تو منع نہیں ہے، سجدہ سر منع ہے، سجدہ دل منع نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سیدی صدقے جامع آپ نے فرمایا عشاء کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے۔ پہلے سن لو کہ نہ سمجھ آوے تو پھر سمجھو ادھا لطف آئے گا۔ عشاء کے روزہ سجدہ میں کدھر جھکے؟ سوئے حرم جھکے۔ عشاء کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے۔ اچھا مسئلہ سمجھ آگیا، سنیے عشاء کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے۔ آگے سنیے گا اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ ہاں تجھی بولے پتہ لگے تسی موسیقی بنا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت اوکھا لگتا ہے میں سمجھا دے میرا موضوع نہیں، لیکن میں کہا دستا چاہاں ایک حدیث با آکے فرمایا او لوگوں جے اللہ تو بعد کسے نو سجدہ ہوندہ تے بی بی اپنے شوہر نو سجدہ کر دیں دی۔ ایک مثال ہے، میں مثال دینا چاہنا سمجھانا چاہنا۔ آدم نبی نو اللہ نے فرشتیاں کو سجدہ کروایا، یوسف علیہ السلام نو اللہ نے، یعقوب نبی خود باپ پیغمبر اپنے بیٹے تو آلہ ہے، لیکن اللہ نے انہوں بھی سجدہ کروایا۔ پھر یوسف نا مقام بتا چھڑیا اور شاہ خانے لہی ذرا گل سمجھن والی یہ مسئلہ سمجھن والا ہے۔ معلوم ہویا وہ سجدہ سر منائے پر دلان دے سجدے منا کوئی نہیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ کعبے دا کعبہ خود خدا دا محبوب ہے۔ یہ فرق ہے، حضرت سنیے گا۔ اور جو سرکار دو عالم کو کعبے کا کعبہ مانتے ہیں ان کی شکلوں میں بھی اللہ کا نور موجود ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس بات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا، آپ نے فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مل کے پیالنا کرو حاجیو، اچھی کرو حاجیو،
فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں کس نے کیا؟ انہیں آکھا بلے شاہ جی آؤ حج کرن چلیے، بلے شاہ جی آؤ حج کرن چلیے۔ آپ نے فرمایا کتنے جانا ہے؟ انہیں آکھا جی مکہ شریف جانا ہے۔ اور آپ نے گل رندانہ لکھی ہے، گلے کا جواب پھر موقع دے مانگا یہ سمجھ جاؤ آپ نے کی فرمایا۔ آپ نے فرمایا حاجی اوے مکے جا دے، حاجی مکے جا دے۔ اور آکھا شاہ جی تسی کتھے جانے؟ فرمایا میں اپنے مرشد کو جانا ہے۔ حاجی مکے جا دے، اسا جانا تخت ہزارے، حاجی مکے جا دے، اسا جانا تخت ہزارے۔ کیوں کر دیو پہ فرمایا جدوں کسے وچ کعبے والا آپ آ جائے جڑا پشان لوے اٹھا اٹھی حج ہو جانا۔ انہیں آکے سمجھ نہیں آئی، فرمایا ماں دی زیارت حج ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں آکے حج حضور دے؟ فرمایا جو پیدا کرنے والی وہ ماں نو ویکھے تے حج ہو جائے، مرشد ویکھے بھی حج ہوتا۔ حاجی مکے جا دے، اسا جانا تخت ہزارے۔ بڑی کرو میری گل ختم ہو گئی ہے کہ حاجی مکے جا دے، اسا جانا آرے۔ جت والیار ات والکا پان پھول کتاب چارو، جت والیار ات والکا انشاءاللہ